مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی. اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. اللہ اکبر. دیکھو بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا. اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا. یہ تو کوئی کمال نہیں نا. کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اب سارے ہی نبی ہیں، ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں. اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے. فقہی اصول کیا ہے؟ جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہمارا فقہی اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے. اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے. اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اب ہزار مہینے تک عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے. اچھا کہ سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو. اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں. کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا. اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون؟ جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں، نبی اللہ کا سونا ہوا ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے، سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مصلی پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے. لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور